الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما جاء في الحديث. معزز و مقتدر سامعین حضرات، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنا حقوق بیان فرمایا ہے وہیں پر والدین کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ میں والدین کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ہم لوگ ان دونوں حقوق سے آج اکثر و بیشتر محروم ہیں. والدین کے بہت سارے ہمارے اوپر حق ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ حق صرف اس وقت تک رہتے ہیں جب تک والدین کے پاؤں اور والدین کے ہاتھ پاؤں اچھی طریقے سے چلا کرتے ہیں، اور جب تک ہمیں والدین اچھی طریقے سے کھلاتے ہیں اس وقت تک تو ہم والدین کے حقوق اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں. اور جہاں والدین کمزور ہو گئے، والدین کے حقوق ہمارے اوپر اب ختم ہو جاتے ہیں، ہماری یہ چاہت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب والدین کے حق ہمارے اوپر سے ختم ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہے. والدین کے ہمارے اوپر اتنے حق ہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو دھوپ میں، بڑی زبردست دھوپ تھی، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرا رہے تھے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرانے کے بعد جب انہوں نے کعبۃ اللہ کے چکر لگوا دیے ساتھ اپنی والدہ کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر کے، تو اب انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو کسی نے ان سے کہا کہ تم نے اپنی والدہ کا اتنا بھی حق ادا نہیں کیا جتنا انہوں نے تمہیں جنما تھا، اور جنم دیتے وقت جو ان کو درد ہوا تھا اس ایک درد کا بدلہ بھی تم نے ادا نہیں کیا. 7 چکر اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر کے لگوایا، اور ایسی دھوپ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر گوشت کا کوئی ٹکڑا وہاں پر ڈال دیا جاتا تو اس دھوپ کی وجہ سے، اس گرمی کی وجہ سے وہ گوشت کا ٹکڑا جل کر کے راکھ ہو جاتا. ایسی گرمی عرب کے اندر اس وقت میں ہوا کرتی تھی جب کی یہ بات ہے. لیکن ہم لوگ اکثر و بیشتر اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں تو گھل مل جاتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ میں وہی بدسلوکی اور والدین کی وہی نافرمانیاں ہمارے اندر موجود رہتی ہے. کسی مالدار شخص نے اپنی ماں کو ایک ایسی جگہ پہ منتخب کر دیا اپنے گھر سے جہاں پہ بوڑھے لوگ رہا کرتے تھے، جس کو آج کہہ سکتے ہیں یتیم خانہ. یتیم خانے میں اپنی ماں کو اس نے منتخب کر دیا کہ اب تیری خدمت وہ لوگ کریں گے. چنانچہ اس نے جب اپنی ماں کو وہاں پہ چھوڑا تو ساتھ میں ایک پرچہ لکھ کر کے دیا، جب میری ماں مرنے لگے تو مجھے کال کر دینا، میں اپنی ماں کی تدفین اپنے گاؤں میں کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ جب اس کی ماں کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے جو وہاں پہ رہنے والے تھے انہوں نے کال کیا، اور کال کر کے یہ کہا کہ تیری ماں کا آخری وقت ہے، ملنا چاہتے ہو تو آ جاؤ مل لو. چنانچہ وہ آیا، گاڑی وغیرہ لے کر کے اپنی ماں کے پاس میں بیٹھا، اور ماں کے پاس میں بیٹھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ ماں تیرا آخری ٹائم ہے، تو مجھے یہ بتا
کہ تیرا آخری کوئی خواہش ہو تیری تو وہ مجھے بتلا دے، میں تیری اس آخری خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے بچوں نے یہاں پہ انہیں چھوڑ دیا ہے، ان میں مرد بھی ہیں، ان میں عورت بھی ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ جب مئی جون کی گرمی ہوتی ہے تو یہاں کے جو پنکھے ہیں وہ کچھ خراب ہیں، وہ مئی جون کی گرمیوں میں ایسی گرمی لگتی ہے کہ یہاں سے بھاگ جانے کو جی چاہتا ہے، لیکن کیا کریں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اگر تیرے پاس میں اتنے پیسے ہوں کہ تو یہاں کے پنکھے ٹھیک کرا سکتا ہو تو ان پنکھوں کو تو ٹھیک کرا دے۔ چنانچہ اس کے بیٹے نے کہا ماں تو کہتی ہے میں پنکھے ٹھیک بھی کرا دوں، تیرا آخری وقت ہے، تجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تیرا تو انتقال ہو جائے گا، تیرا کیا فائدہ ہوگا اس سے اگر میں ٹھیک بھی کرا دوں؟ تو اس نے کہا بیٹا مجھے یہ ڈر ہے کہ جب تیرے اوپر بڑھاپا آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے بچے تجھے یہاں پہ چھوڑ کر کے چلے جائیں اور تو بغیر پنکھے کے یہاں پہ رہ کر کے زندگی گزارے۔ اگر تو بغیر پنکھے کے گرمی میں رہ کر کے زندگی گزارے گا تو مجھے قبر کے اندر بھی نیند نہیں آئے گی۔ یہ ہے ماں کا کلیجہ چیر کر کے دیکھو، اپنے بچوں کی محبت نکلا کرتی ہے۔ گھر میں سامان آتا ہے، گھر میں جب سامان آتا ہے تو ماں تقسیم کرتی ہے، تھوڑا تھوڑا تقسیم کرتی ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتی ہے کہ بچوں نے کھا لیا تو میں نے کھا لیا۔ لیکن جب یہی ماں بڑھاپے کو پہنچتی ہے اب ہمارے جنون اور ہمارے تیور بدل جایا کرتے ہیں اور ہم ماں کو ایسی ایسی باتیں کہا کرتے ہیں کہ سننے کے لائق نہیں۔ ایک میرے دوست ابھی مجھے بتلا رہے تھے کہ ایک دن میں راستے سے جا رہا تھا تو ایک عورت روتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بہن جی کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا کیا بتلاؤں، آج میرے بیٹے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ آج یہ حالات آ گئے ہیں کہ بیٹے اپنی ماں کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہے ہیں۔ اس نے اپنی ماں کے منہ کے اوپر تھپڑ نہیں مارا بلکہ اللہ کی رحمت کے اوپر تھپڑ مارا ہے اس نوجوان نے۔ وہ جنت جس کے لیے ساری دنیا اکٹھا ہے، جنت کے لیے، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، اسی جنت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ ماں کی خدمت کر لو جنت پا جاؤ گے، باپ کی خدمت کر لو جنت پا جاؤ گے۔ لیکن ہم لوگ اس کو توہین سمجھتے ہیں، ماں کی خدمت کرنا توہین سمجھتے ہیں، باپ کی خدمت کرنا توہین سمجھتے ہیں۔ یہ توہین کی بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات ہے۔ یہ ایک درخت کے مانند ہوا کرتے ہیں ماں باپ۔ جب یہ چارپائی اپنے صحن سے اٹھ جاتی ہے اس وقت قدر ہوا کرتی ہے کہ کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ میں اور اب کیا ہو گیا ہے۔ جب یہ اپنے صحن سے اٹھ کر کے چلی جائے گی چارپائی اور قبرستان میں جانا ہوگا اور قبرستان میں جا کر کے رو گے، اس وقت میں احساس ہوگا کہ کاش اپنے والدین کی خدمت کر لی ہوتی، اپنے والدین کی خدمت کر لی ہوتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اور یہ بدلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یوں کہا ہے کسی شاعر نے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جیسا کرو گے ایسا پاؤ گے۔ اگر گیہوں بویا ہے تو گیہوں ہی کاٹو گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ گیہوں بو دیا اور سرسوں کاٹ لی جائے گی، نہیں۔ اگر اپنے والدین کی اچھی خدمت کرو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہاری اچھی خدمت کرے گی، اور اگر نافرمانی کرو گے، ان کے ساتھ میں گھناؤنا سلوک کرو گے، ان کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرو گے تو بڑھاپا تمہیں بھی آنا ہے۔ ایک دن جوانی ہے ڈھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا کے اندر کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں بازار میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک قصائی رہتا ہے اور اس کے اعمال جا کر کے دیکھو، وہ تمہارا جنت میں تمہارا پڑوس میں رہنے والا وہ شخص ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر کے اس کو دیکھا، وہ گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے۔ آخر میں جب اس کے پاس میں تھوڑا سا گوشت بچ گیا تو اب وہ اس کو ایک پنی کے اندر لے کر کے گیا اپنے گھر۔ سب سے پہلے اس نے لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی، ایک ہانڈی رکھی، اس کے اوپر سالن بنایا اور پھر روٹیاں بنائی، اور روٹی بنانے کے بعد ایک کمرے کے اندر لے کر کے گیا جہاں پر ایک چارپائی کے اوپر ایک بڑھیا پڑی ہوئی تھی، ضعیف کمزور۔ جا کر کے اس کا منہ دھوا، صاف کیا، تو چھوٹے چھوٹے نوالے
اس کے منہ میں دے رہا ہے، اس کے منہ میں دے رہا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس نے اپنے لبوں سے، چونکہ آواز تو نہیں نکل رہی تھی، کمزور ہو گئی تھی، اپنے آہستہ آہستہ لبوں سے کچھ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ تو اس نے کہا یہ کہہ رہی ہے روزانہ جب میں اس کو کھانا کھلا دیتا ہوں، کھانا کھلانے کے بعد جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اب یہ مجھے یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ اور میں اسے یہ کہتا ہوں کہ ماں کہاں موسیٰ اللہ کا نبی جس کے اوپر تورات نازل ہوئی، اور کہاں میں ایک قصائی گوشت کاٹنے والا، کیسے مجھے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کا ساتھی بنا دے گا؟ تو اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں اور میں ہی تیرا جنت کے ساتھی ہوں۔ یہ والدین کی دعائیں ہوا کرتی ہیں اور والدین کی دعائیں لینی پڑتی ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کو برن کا کینسر ہو گیا، خون میں جو کینسر ہوتا ہے وہ ہو گیا اور آخری اسٹیج پر تھے وہ، یعنی کہ تو وہ کسی حضرت کے پاس میں گئے اور انہوں نے جا کر کے یوں کہا کہ میرے لیے دعا کر دیں، چونکہ مالدار تھا، بڑا مالدار شخص تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ رہنے والے کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ فلاں جگہ کا ہوں۔ رہتے کہاں ہو؟ فلاں جگہ پہ رہتا ہوں۔ جہاں کہ تم رہنے والے ہو وہاں پہ تمہارے کوئی رشتہ دار بھائی بہن ہیں؟ اس نے کہا جی ہے۔ کیسے حالات ہیں ان کے؟ اس نے کہا غریب آدمی ہے بہت، میں مالدار ہوں۔ ان حضرت نے فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس اور 20 دن ان کی خدمت کر کے آؤ۔ جن کے پاس مکان نہیں ہے ان کے مکان بنواؤ، جن کے پاس رہنے کے لیے سامان نہیں ہے ان کے سامان اختیار کرو، کسی کے پاس میں ہل جوتنے کے لیے سامان نہیں ان کو ہل دلاؤ، یعنی کہ ان کی خدمت کرو۔ 20 دن کے بعد واپس آنا۔ چنانچہ وہ سب چلا گیا، اور 20 دن کے بعد میں جب وہ واپس آیا، 20 دن کے بعد میں جب اس نے اپنا ٹیسٹ کرایا تو کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس کو آخری اسٹیج کا کینسر تھا۔ اب وہ کینسر بالکل صاف ہو گیا تھا، بالکل ختم ہو گیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ اس کی ماں بھی رہتی تھی، وہاں پہ اس کا باپ بھی رہتا تھا، وہاں پہ اس کی بہن بھی رہتی تھی، وہاں پہ اس کے رشتہ دار بھی رہتے تھے، اور اس نے ان کی خدمت کی ہے۔ اور جب اس نے ان کی خدمت کی ہے تو خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں انہوں نے دعا کی ہے، اور دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری بھی ختم فرما دی ہے۔ والدین کی دعائیں بڑی رحمت والی ہوا کرتی ہے۔ والدین اگر بد دعا بھی کر دے، دنیا کے اندر انسان غرق ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک شخص پاکستان کے اندر تھا، کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، کہیں پہ کام کیا جاتا تھا، اس کی ماں اور اس کی بیوی دونوں ایک گھر کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ 2-3 سال کے بعد جب واپس آیا تو اس کی ماں نے اس کی بیوی نے اس کی ماں کی شکایت کی کہ تیری بیوی میرے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتی، میرے ساتھ میں لڑتی ہے، میرے ساتھ میں جھگڑتی ہے۔ ماں نماز پڑھ رہی تھی، نوجوان نے صرف اپنی اہلیہ کی بات سنی اور محبت میں آ کر کے اپنی ماں کے گھر گیا، اور اپنی ماں کے گھر جانے کے بعد ماں سجدے کی حالت میں تھی، اس کمبخت نوجوان نے ماں کی گردن کے اوپر پیر رکھ دیا، اور جب اس نے اس کی گردن کے اوپر پیر رکھا تو ماں کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی آدمی کے سر کے اوپر پیر رکھا جائے گا تو اس کی زبان سے تو کچھ نہ کچھ نکلے گی، ایسا لگتا ہے شاید اس کی ماں نے بد دعا کی ہوگی۔ چنانچہ اس کے چچا زاد بھائی نے اس نے مل کر کے ماں کے لیے قبر تیار کی، کفن تیار کیا، ماں کو کفنایا، اور کفنانے کے بعد قبرستان لے کر کے چلے گئے۔ جب قبرستان لے جایا گیا تو وہ چچا زاد بھائی اور وہ نوجوان جس نے ماں کی گردن کے اوپر پیر رکھا تھا، دونوں قبر کے اندر اترتے ہیں، اور ماں کو جب قبر کے اندر اتارتے ہیں اور قبر کے اندر اتارنے کے بعد وہ چچا زاد بھائی کو صحیح سلامت باہر نکل آتا ہے، لیکن جب وہ نوجوان نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو قبر اس کو وہیں پر دبوچ لیتی ہے، اس کو چھوڑتی رہی ہے۔ لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نکالا جائے لیکن نہیں نکلتی، دعائیں بھی کی جاتی ہے، کسی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ لوگ پھر کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر زندے کے اوپر اس کی ماں کے ساتھ میں اس کو بھی دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ ماں کی بد دعا تھی، اور ماں کی بد دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی دکھا دیا کہ اگر ماں کے ساتھ میں برا کرو گے، ماں کے ساتھ میں اگر برا کرو گے تو دنیا کے اندر ہی تمہیں انجام دکھلا دیا جائے گا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، ہم تو ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے اوپر ترجیح دی تھی انہوں نے، یعنی اپنی ماں کی محبت، اپنی بیوی کی محبت میں آ کر کے اپنی بیوی کو ترجیح دی تھی ماں کے اوپر۔ جب انتقال ہونے لگا، روح نکل گئی، گلے کے اندر اٹک گئی روح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، لیکن روح گلے کے اندر اٹکی ہوئی ہے، روح گلے کے اندر سے نہیں نکل رہی، کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا
کہ کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ بتایا گیا کہ والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا لیکن والدہ حیات ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے اور جا کر کے اس کی ماں سے پوچھا کہ علقمہ کا تیرے ساتھ میں کیسا سلوک تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ علقمہ کا میرے ساتھ میں اچھا سلوک تھا، وہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ روزے بھی رکھتا تھا، وہ زکوٰۃ بھی دیتا تھا، وہ حج بھی کرتا تھا، جتنے کام ہو سکتے تھے سارے کام کیا کرتا تھا، لیکن اس نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دی تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہی عذاب ہے جو گلے کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اماں اس کو معاف کر دے۔ ان کی والدہ نے انہیں معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو اس کے اندر زندہ جلا دو۔ چنانچہ ماں نے یہ سنا اور سنتے ہی فوراً اپنی محبت کو جوش میں آئی محبت اور کہا کہ اے محمد میں تم کو اور تمہارے تمام صحابہ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ بس یہ کہنا تھا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح فوراً پرواز کر گئی، وہ فوراً انتقال ہو گیا۔ والدین کی بد دعا نہ لیا کرو، والدین کی دعائیں لیا کرو۔ والدین جب بد دعا دیتے ہیں انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہی والدین محبت سے اگر دعا دے دے تو انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر تو کہنے ہی کیا اس شخص کے، آخرت کے اندر تو پھر اس کے بلے ہی بلے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اپنے والدین کی جتنی خدمت کر لو گے، جتنی خدمت کر لو گے، جتنی خدمت کر لو گے اتنی کم ہے۔ آج ہم لوگ والدین پہ جب والدین جب بڑھاپے کو ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کو ان کی عمر پہنچ جاتی ہے تو ہم لوگ لڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو اب ہم وراثت پہ تو بڑھ بڑھ کر کے حصہ لیں گے، لیکن جب ماں کی باری آتی ہے، ماں کس کے پاس میں رہے گی تو کوئی کہتا ہے میرا تو گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے تو میرے بچے زیادہ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ والدین کی ایسے والدین کے ساتھ میں نہ کیا کرو، اللہ کے واسطے ایسا نہ کیا کرو والدین کے ساتھ میں، بلکہ بڑھ چڑھ کر کے ان کے ساتھ میں حصہ لیا کرو، ان کی محبت میں، ان کی خدمت کرنے میں۔ ایک واقعہ اور کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو 4 بیٹے تھے۔ چھوٹے بیٹے نے اپنے بڑے بھائیوں کو بلایا اور بڑے بھائیوں کو بلانے کے بعد ان کے سامنے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک عجیب سا فیصلہ کرنے لگا ہوں، اور عجیب سا فیصلہ وہ یہ ہے کہ اگر والدین تمہارے پاس میں رہتے ہیں تو سارا مال میرا، اور اگر والدین میرے پاس میں رہتے ہیں تو سارا مال تمہارا۔ تو بڑے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو مال لے لیتے ہیں، اس کے پاس میں والدین رہیں گے۔ چنانچہ سارا کا سارا جو مال تھا وہ ان کی وراثت میں آ گیا بڑوں کی، اور جو چھوٹا تھا اس کے حصے میں والدین آ گئے۔ اس نے والدین کی خدمت کی، صبح بھی شام بھی، صبح بھی شام بھی۔ آخر میں جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ یوں کہہ کر کے مرا کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں۔ چنانچہ 2-4 دن کے فاقے گھر کے اندر گزرے۔ رات میں خواب دیکھتا ہے، رات میں خواب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص اس کے خواب میں آیا اور آ کر کے اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ 100 درہم پڑے ہوئے ہیں، 100 اشرفی، جا کر کے اٹھا لو۔ اس نے کہا کہ ان میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے۔ کہا تو چھوڑ دو، برکت کے بغیر نہیں لیا کرتے۔ چنانچہ اگلے دن پھر وہی شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ اسی درخت کے نیچے 10 اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں، جا کر کے لے لو۔ اس نے کہا کہ برکت ہے؟ کہا برکت اب بھی نہیں ہے۔ کہا اگر برکت نہیں ہے تو نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ پھر تیسرے دن وہی شخص خواب میں آتا ہے اور آ کر کے یوں کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ 1 اشرفی پڑی ہے، اٹھا لو جا کر کے۔ اس نے کہا برکت ہے؟ کہا اس کے اندر برکت ہے۔ اب وہ گیا، جا کر کے اٹھایا، بازار میں گیا۔ بازار میں ایک دکاندار یہ آواز لگا رہا تھا کہ 1 اشرفی کی 2 مچھلی، 1 اشرفی کی 2 مچھلی۔ چنانچہ اس نے وہ اشرفی اس کو دی اور 2 مچھلی لے کر کے اپنے گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد ان کا پیٹ جب چاک کیا تو اس کے اندر سے 2 موتیاں نکلے۔ تو وہ موتیوں کو لے کر کے بازار میں گیا، بازار میں سناروں کے پاس میں گیا تو سناروں نے یہ کہا کہ اس موتی کی قیمت پورے بازار کے اندر کوئی نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ بادشاہ تک خبر پہنچی۔ جب بادشاہ تک خبر پہنچی تو بادشاہ نے اپنے جو زیورات کو پرکھنے والے تھے ان کو بلایا اور ان کو بلا کر کے یہ کہا کہ اس موتی کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ 10,000 اشرفی؟ 20,000 نہیں، بلکہ 30 خچر گدھے
اور ان کے اوپر جتنا سونا لادا جا سکتا تھا اتنا اس ایک موتی کی قیمت تھی۔ چنانچہ اس ایک موتی کی قیمت بادشاہ نے اس کو اتنی ہی دی، اور پھر بلایا اور بلا کر کے یہ کہا کہ تیرے پاس میں ایسے اور کتنے موتی ہیں؟ اس نے کہا ایک موتی اور ہے۔ بادشاہ نے کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں، لیکن کل سودا تو نے کیا تھا، آج سودا میں کروں گا۔ میرا سودا یہ ہوگا، کل 30 خچر تھے، آج 60 خچر ہو، ان کے اوپر جتنا سونا لادا جا سکتا ہے اتنا۔ چنانچہ بادشاہ نے دیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بادشاہ کے بعد پورے ملک کے اندر اگر کوئی مالدار شخص تھا تو وہ تھا جس نے اپنے باپ کی خدمت کی تھی، جو اب سے پہلے غریب ہوا کرتا تھا، اب وہ بادشاہ کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے۔ تو یہ والدین کی خدمت ہے، انسان کو فرش عرش پہ لے جاتی ہے، لیکن ہم لوگ والدین کی خدمت کرنے کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ ان کی خدمت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔